تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے سامنے مائک پڑا ہوا ہے, میری آواز لائیو جا رہی ہے, لوگ سن رہے ہیں, اس کو لائیو سن رہے ہیں. وہ پہلا کانٹریکٹ تھا؟ پہلا کانٹریکٹ تھا جس پہ چیک بنا تھا 35 روپے. 35 روپے. اب لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ 2 یا 3 خواتین ہیں الگ الگ ہیں, تو ان کا نام بھی الگ الگ ہے. ملکہ ترنم نور جہاں جی کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کے گانے بہت غور سے سنتی تھی, بڑا مزہ آتا تھا. اور جس فلم میں گانے ہوتے تھے نا, جب اس کا میوزک چلتا تھا تو گلیوں میں آواز آتی تھی نا, تو لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے تھے کہ میں ان کی منہ کی طرف ہی دیکھتی رہتی تھی اور خوشی دل میں خوش ہوتی رہتی تھی. یقین کریں کہ اس وقت میرے پاس کیمرہ ہوتا نا فلم بنانے کا, تو میں وہ سین ضرور شوٹ کر لیتی. تم اسکول سے آئے ہو, میرے ساتھ نہیں جا سکے, تمہاری حالت ہے. میں نے کہا میں نے میڈم سے ملے, آپ کی امی کی شکل مجھ سے بہت ملتی تھی. اچھا. آدھی تربیت تو بچہ اسکول میں جاتے ہوئے یہی گھر سے ہی لے کے جاتا. وہ جب اسٹیج پہ جاتے تھے یا کسی ریکارڈنگ پہ جاتے تھے تو وضو کر کے جاتے. اور ہم تو سیدوں کے ماننے والے, ہم کون ہوتے ہیں آپ کو سبق دینے والے. ناز سے ترنم ناز لیلا اور پھر ترنم ناز. چلی کہانی آج آپ سے سننا چاہتی ہے کہ ناز کون تھی, ترنم ناز لیلا کون تھی, اور پھر ترنم ناز. کیا سفر ہے؟ یہ کہانی کچھ یوں ہے, بڑی دلچسپ کہانی ہے. آپ سنیں گے, ناظرین سنیں گے تو ان کو مزہ آئے گا, دیکھیں گے تو. اصل میں میرے گھر والوں نے نام ناز رکھا. اس کے بعد جن سے میں سیکھتی رہی ہوں شروع اسٹارٹ میں, سائبال کے رہنے والے استاد تھے عاشق حسین. وہ مجھے بچپن سے انہوں نے تعلیم دی, کلاسیکل تعلیم دی, لائٹ کی تعلیم دی اور سب کچھ سکھایا. مجھے کہہ رہے تھے کہ بیٹا آپ اس طرح میں آپ کا گلا بناؤں گا کہ آپ ہر چیز گا سکیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ہی آج کل تو خیر ماحول بدل گیا. پہلے یہ تھا کہ جو کلاسیکل گانے والے تھے نا, وہ لائٹ نہیں گا سکتے تھے یا غزل نہیں گا سکتے تھے یا گیت. تو انہوں نے کچھ اس طرح میرا آواز بنایا کہ میں غزل بھی اتنی گاؤں اور کلاسیکل بھی گاؤں, پنجابی بھی گاؤں, ہر صنف میں کافی بھی گاؤں. انہوں نے مجھے سکھایا. جب انہوں نے اس قابل سمجھا کہ اب میں اس کو ٹرائی کرتا ہوں کہیں ریڈیو پہ, کیونکہ اس وقت لاہور میں صرف میں دور تھا پی ٹی وی, لاہور تک, اور باقی کوئی آپشن نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو ریڈیو کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی. تو اس وقت نیا بنا تھا ریڈیو پاکستان ملتان, کچھ ہی عرصہ ہوا تھا اس کو بنے ہوئے. وہاں پہ ایک کمپوزر تھے مراد علی حیدری, جو ان کے چھوٹے بھائی تھے, جو میرے استاد محترم. تو وہ پھر ان کے ذریعے مجھے لے کے گئے ملتان. اچھا. انہوں نے کہا یہ خالی ناز نام یہ کیا ہوا, آپ ناز لیلا رکھیں. میں نے کہا وہ تو گھر کا نام ہے. تو خیر وہ کہتے جی ہماری انڈسٹری میں آپ دیکھ لیں شروع سے جو صحیح نام ہوتے وہ نہیں رکھے جاتے, اس سے تھوڑا سا ہٹ کے یا بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے نام. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں پہ پھر میرا پہلا جو ہے نا وہ گانا ریکارڈ ہوا پنجابی کا, پھر غزل بھی ریکارڈ کی, لائیو بھی کیا وہاں پہ ملتان ریڈیو سے. حالانکہ مجھے پتہ نہیں تھا, جو نیا بندہ آئے, آج کل تو بڑا جدید دور ہے نا, سب کو پتہ ہے کہ یہ مائک ہے, اس کو ایسے کرنا ہے ایسے, لیکن ایک مائک کی ٹیکنیک بھی ہوتی ہے بالکل ایسی ہے جو کہ استاد لوگ سمجھاتے ہیں. وہ استاد سمجھاتے ہیں جنہوں نے مائک پہ کام کیا.
تعلیم دینے والا استاد یہ بات نہیں سکھا. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے سامنے مائک پڑا ہوا ہے, میری آواز لائیو جا رہی ہے, لوگ سن رہے ہیں, اس کو لائیو سن رہے ہیں. مجھے کچھ ہی لگتا میں بے دھیانی میں گا گئی جیسا بھی گا گئی. حالانکہ مجھے پتہ ہوتا ہے تو میرے ذہن پہ ظاہر پریشر ہونا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے, لوگ ہوتا ہے نا بالکل ایسے جیسے کیمرے کے سامنے بندہ ٹی وی پہ شروع میں جاتا تھا تو لائٹیں دیکھ کے وہ تھوڑا گھبرا سا جاتا تھا کہ اتنی ہیوی لائٹ ہے, اتنے بڑے بڑے کیمرے ہیں. اس وقت تو بڑے وہ کیمرے ہوتے تھے جن کو کھینچنا پڑتا تھا. مائک فوبیا ایک بہت بڑی چیز تھی. تو وہ پھر میں نے انجانے میں ہی بس گا دیا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے خالد اصغر صاحب ہمارے وہاں پہ تھے, اب تو ریٹائر ہو گیا جی ماشاء اللہ. وہ خود بھی اچھا گاتے تھے بالکل, اور گانے کی سمجھ بھی بہت رکھتے تھے, اور انہوں نے تعلیم بھی باقاعدہ لی تھی, ہارمونیم بھی بجاتے تھے. انہوں نے پھر مجھے غزل گوائی لے کے پلکوں پہ ستاروں کے علاماتے ہیں. یہ مراد علی حیدری کی موسیقی تھی, اور انہوں نے پھر پسند کیا کافی. میں ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں, میرے پاس وہ کانٹریکٹ بھی پڑا ہوا. اچھا, میں نے اتنے سالوں سے وہ سنبھال کے رکھا ہوا. وہ پہلا کانٹریکٹ تھا جس پہ چیک بنا تھا 35 روپے. 35 روپے اس وقت 35 روپے آپ کو پتہ, بالکل بڑی چیز. تو پھر میں نے وہاں سے شروع کیا. پھر میں سائیوال واپس آ گئی اپنے آبائی شہر میں. سائیوال شہر میرا آبائی شہر. بالکل. اس وقت بہت بڑا ضلع تھا, اب تو خیر وہ ڈویژن بن گیا, اس سے بھی بڑا. تو پھر اس کے بعد ریاضت کے تھوڑی دیر بعد جب ملتان ریڈیو سے میں نے وہ پروگرام کیے, تو اس کے بعد پھر میں کراچی سٹی چلی گئی. صحیح. وہاں میرے کچھ تھے ریلیٹیو جاننے والے بھی تھے. انہوں نے پھر مجھے سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پی ٹی وی لے چلتے ہیں, وہاں پہ آپ کو پروگرام کرائیں گے. تو میں بڑی خوش کہ پی ٹی وی پہ آ رہے ہیں میرے پروگرام. اس وقت کراچی ٹی وی سے کلر پروگرام بھی شروع ہو گئے. اچھا, پہلے بلیک اینڈ وائٹ اور کلرڈ ہو گیا. وہاں سے کلر شروع پروگرام. پھر میں نے جو پہلا پروگرام ادھر کیا اس میں ہمارے میوزک ڈائریکٹر ہیں مجاہد حسین صاحب, ان کا بھی پہلا پروگرام تھا. فمیدہ نسرین پروڈیوسر, جو نادیہ کی وہ جو اس کا شو چلتا ہے, ہاں جی, اس کے بعد نادیہ یاسر, وہ بہت پیاری بچی ہے. اور پھر انہوں نے خود مجھے بتایا کہ آپ نے میری والدہ کا پی ٹی وی پہ پہلا پروگرام کیا تھا. میری والدہ کا بھی ایز اے پروڈیوسر پہلا پروگرام تھا. میوزک ڈائریکٹر جو مجاہد حسین, ان کا بھی پہلا پروگرام تھا, میرا بھی پہلا پروگرام. وہاں سے پھر اسٹارٹ کیا میں نے کراچی سے. وہاں ایک میوزک ڈائریکٹر ہوتے تھے فیروز گل نام ہے, ان کی کافی جان پہچان تھی ادھر پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی, فلموں میں بھی. اس وقت کراچی میں فلمیں بہت زیادہ بنتی تھیں, لاہور میں کم بنتی تھی. تو انہوں نے پھر مجھے سندھی فلم میں گوایا. سندھی فلم وہ تھی اور وہی سٹوری سب کچھ ہوئی. وہ پھر پنجابی میں بھی بنی. اچھا, اس میں بھی میں نے گانے گائے اور سندھی میں بھی میں نے گانے گائے. حالانکہ سندھی مجھے آتی نہیں تھی, میں اس کو اردو میں لکھ کے تو پھر گاتی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کا تلفظ بالکل سندھی کا صحیح ہے, آپ گا لیں. پھر 1-2 فلموں میں ادھر کیا. وہاں پہ کوئی نام کا ایشو نہیں تھا, ناز لیلا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, آپ ناز لیلا نام ہے تو یہ زیادہ بیٹر ہے, کیونکہ رونا لیلا اس وقت مائگریٹ کر گئی تھی. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ کلک کرے گا. حالانکہ نہیں, آپ کو پتہ ہے اس وقت بڑا دباؤ روب ہوتا تھا
प्रोड्यूसर का भी, म्यूजिक डायरेक्टर का भी। आजकल तो कोई डरता ही नहीं किसी से। हालांकि वो एहतराम की जगह है, उस्ताद की जगह है, उनका इज्जत, उनकी इज्जत करने के ये आदमी मैं तो करती हूँ। तो फिर वहाँ से मैंने सिंधी, पंजाबी और उर्दू फिल्मों के गाने शुरू किए। उसके बाद फिर लाहौर में जब मैं एंटर हुई, लाहौर में आई, तो उस वक़्त नाहिद अख्तर भी नई नई एंटर हुई थी, मैं नाज भी नई नई एंटर हुई थी, और मैं भी। ये हम 3 आर्टिस्ट थे नए नए इंडस्ट्री में। यानी एक ही, किसी 6 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद, तो 2 महीने बाद, यानी साल एक ही था। तो फिर यहाँ पे मैंने काम शुरू किया, फिल्म के गानों से शुरू किया। अब उस दौर में देखे कि बहुत बहुत म्यूजिक डायरेक्टर बड़े बड़े थे उस वक़्त, हयात थे कुछ तो, बल्कि जिन जिन का मैं नाम लूँगी वो इस वक़्त इस दुनिया में है ही नहीं। यानी एम अशरफ थे, नज़ीर अली थे, कमाल अहमद और बड़े म्यूजिक डायरेक्टर। यानी पूरा कमरा भरा हुआ था म्यूजिक डायरेक्टर। जहाँ पे वो मुझे सुन रहे हैं माइक पे कि इसकी आवाज़ जो है वो लाइक करती है, माइक लैग करता है या नहीं करता। वहाँ पे फिर मैंने गाना गाया और बायक वक्त एक ज़बान में सब ने कहा कि ठीक, ओके, इसकी आवाज़ इस काबिल है कि ये फिल्म के गाने गा सकती है। अब जब मैंने 5-6 फिल्में की उस वक़्त, तो मेरा नाम लैला के नाम से ही टाइटल पे आता रहा। फिर उन्होंने ही कहा फिल्म इंडस्ट्री वाले, अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने जानबूझ के की ये बात कि आप तरन्नुम नाज रखें। अच्छा, तरन्नुम तो एक ही थी, मलका तरन्नुम नूर जहाँ। मैं तो इतने खैर नहीं जानती थी बात इतनी, तो मैंने कहा ठीक है आप तरन्नुम नाज रख लें। या उन्होंने जानबूझ के किया, ऐसे शरारत की, या उन्होंने इस काबिल समझा, तो तरन्नुम नाज। वो फिर ऐसा हुआ कि रेडियो पाकिस्तान पे भी मैंने शुरू किया लाहौर से। वहाँ तरन्नुम नाज लैला अनाउंस होता रहा। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में कहीं नाज लैला, किसी फिल्म में तरन्नुम नाज, किसी फिल्म में पूरा नाम तरन्नुम नाज लैला। अब लोग ये समझते रहे कि ये 2 या 3 ख़वातीन हैं, अलग अलग है, तो इनका नाम भी अलग अलग है। फिर मैंने फैसला किया और मैंने सख्ती से मना किया फिल्म इंडस्ट्री में कि आप देखें जो मैं नाम बताती हूँ वही रखें एक। ये कंफ्यूज हो जाते लोग भी कि पता नहीं कितनी लड़कियां गाने वाली, तरन्नुम नाज और है, नाज लैला और है, तरन्नुम नाज लैला और है। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से वो तरन्नुम नाज करवाया और तब से आपके सामने तरन्नुम नाज। लेकिन मैं आप में और मुझ में एक चीज़ कॉमन है, वो है रेडियो। रेडियो में आज भी अनाउंसमेंट तरन्नुम नाज लैला के नाम से होती है। तो हालांकि मैंने उनको भी मना किया था, मैंने कहा एक नाम अनाउंस करे। कहते जी नहीं, जो शुरू से आपका नाम आता रहा ना वही हम तो अनाउंस करेंगे। मैंने कहा चले ठीक है, आपकी मर्जी। आपका जो साहिवाल में जो उस्ताद थे उनके साथ आपका जब सीख का अमल शुरू हुआ, ये उम्र क्या थी आपकी? मैंने बहुत छोटी उम्र में, हालांकि लोग अक्सर ही कहते हैं जी मैंने बचपन से शुरू किया, मैंने छोटी उम्र, और मैंने वाकया ही बचपन में शुरू किया। मैं 10-11 साल की उम्र में मैंने उनकी शागिर्दी की और सीखना शुरू किया। और ये जो पहला चेक था आपको, और वो जो डॉक्यूमेंट, ये किस उम्र में मिला? ये उसके बाद मैंने 1-2 साल अपने उस्ताद से सीखा। जब फिर उन्होंने मुझे मुल्तान रेडियो से गवाया तो वहाँ पे 35 रुपए का चेक मिलता पहले। तो इधर लाहौर में जब मैंने शुरू किया रेडियो पाकिस्तान से, यहाँ पे भी इतना कोई चेक नहीं बनता था, टीवी पे भी इतना कोई नहीं बनता था। हालांकि टीवी पे पाकिस्तान टेलीविज़न उस वक़्त एक ही चैनल आपको पता है कि PTV होता, वो भी शुरू में 10 बजे बंद हो जाता था। उसके बाद लोग कहते थे हम क्या करें,
یہ تو 10 پھر 12 2 گھنٹے بڑھا دیا, پھر 12 بجے کا ٹائم کر دیا, پھر 12 بجے کے سارے اس میں پروگرام انہوں نے کرنے, جس میں کلاسیکل بھی تھا, غزلیں بھی تھی, ان کے اپنے تبصرے بھی تھے, پھر اینڈ پہ خبر نامہ دے کے 12 بجے بند ہو جاتا. یہ تو پھر بہت بعد میں 24 آور چلنے لگا, تو تب سے آپ کے سامنے ہوں. ساہیوال, میرا دل نہیں کر رہا ابھی ساہیوال سے نکلنے کہ جہاں سے بھی علم ملے جھولی پھیلا کے لے لینا چاہیے. کہ میں ان کی منہ کی طرف ہی دیکھتی رہتی تھی اور خوشی دل میں خوش ہوتی رہتی تھی کہ یہ آپ میری بیٹی کی آواز سنیں, اچھی, مجھے تو اچھی لگی ہے, آپ بھی سنیں. تو اردو آپ یقین کریں کہ زیادہ تر اردو جو میری ریڈیو پاکستان نے ٹھیک کی ہے. آپ کا جو بچپن تھا, کوئی ایسی سہیلی جو آج تک آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, بچپن تو سب کے خوبصورت ہوتا ہے, اور بچپن کی جو یادیں ہیں وہ انسان کے ذہن پہ نقش ہو جاتی ہیں, چاہے کچھ بھی ہو. بندہ میرے بچپن کی فلاں بات میرے بچپن کی, وہ بہت اچھی. بچپن انسان کو بھولتا نہیں, چاہے وہ بچپن کا ہو جائے. بالکل ایسے. میری شروع سے ہی خاموش طبیعت تھی, میں اتنی بچپن میں بھی شرارتیں نہیں کرتی تھی, لیکن ہم لوگ کھیلا بہت کرتے تھے. اس وقت گڑیاں ہاتھ سے سی کے وہ دیتی تھی ہماری نانی دادی وغیرہ, تو وہ کھیلتے تھے ہم. اور بھی کھیل جو لڑکیوں کے ہوتے ہیں وہ کھیلنے. تو اس طرح میرا بچپن بہت شریفانہ گزرا ہے. وہ اس میں یہ شرارتی نہیں تھی آپ؟ شرارتی نہیں تھی شروع سے ہی. اور کم گو تھی؟ ہاں, کم گو شروع سے ہی. کہانیاں سنتی تھی گھر پہ کسی سے؟ بہت کہانیاں سننے کا مجھے بہت شوق تھا. آپ یقین کریں کہ ریڈیو پہ بھی اس وقت کہانیاں چلتی تھی, کافی دیر تک چلتی رہی ہیں. تلقین شاہ تک کہانی چلتی رہی, اشفاق صاحب مرحوم, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے زمانے تک بھی چلتی رہی کہانی. ریڈیو پہ بہت شوق سے میں کہانیاں سنتی تھی. اور اپنی بڑی میری پھوپھیاں تھی, میری نانی تھی, میری دادی تھی, وہ سب بہت شوق سے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ماحول بہت عجیب ہوتا تھا, سب نے ایک کمرے میں لیٹ جانا, اچھا جی اب آپ کہانی سنائیں. ہمارا ایک نوکر ہوتا تھا, اچھا, وہ بھی, اس کو بھی ہم لگا دیتے تھے کہانی. اچھا وہ کہانی سناتا رہتا تھا, ہم سو جاتے سنتے. تو ریڈیو پہ بھی بہت کہانی جب کوئی لگتی تھی نا تو بڑے غور سے اور بڑے پیار سے سنتے تھے, مجھے شوق تھا. یہ جو 10-11 سال کی عمر تھی آپ کی, اس میں کون سا گلوکار یا گلوکار آپ کو بہت فیسینیٹ کرتے تھے؟ آپ یقین کریں گے, میں کافی انٹرویو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں شروع سے ہی ملکہ ترنم نور جہاں جی کو بہت پسند کرتی تھی, اور ان کے گانے بہت غور سے سنتی تھی, بڑا مزہ آتا تھا. اور جس فلم میں گانے ہوتے تھے نا, وہ فلم ضرور دیکھنے کے. اس وقت تو میڈم کے گانے ہوتے تھے, بلکہ دوسری سنگروں کو بھی ہوتے تھے, لیکن شروع سے مجھے سریلے فنکار جو گلوکار تھے وہ بہت پسند تھے, اور سب سے جو زیادہ پسند تھی وہ ملکہ ترنم نور جہاں. اس وقت سارے سنگر ہی سریلے تھے, کیونکہ ریڈیو پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آڈیشن ہوتا تھا کسی کا تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ آیا کہ یہ اچھا سنگر بن سکے, اس کی آواز اچھی ہے, اس لائق ہے کہ یہ, تو وہ سریلے سنگروں کو لاتے تھے. مہدی حسن صاحب کو آپ دیکھ لیں, انہوں نے بھی ریڈیو سے شروع کیا, غلام علی صاحب, فریدہ خانم جی, اقبال بانو, یہ سارے بہت اچھے فنکار اور سریلے تھے. لیکن ذاتی طور پہ مجھے ملکہ ترنم نور جہاں شروع سے پسند. انہی کی آپ شاگردی کے اندر؟ جی بالکل, پھر انہی کی شاگرد ہوئی, اور کافی فلموں کے گانے ریڈیو پہ, ٹی وی پہ کافی پروگرام کر کے اس کے بعد میں نے شاگردی, یعنی 73-74 میں نے شروع کیا گانا.
اور ملکہ نور جہاں جی کے شاگردی میں نے 94 میں کی. 94. کتنا عرصہ. اس میں مجھے بھی لوگ جاننے لگے تھے, مجھے بھی پہچاننے لگے, میرا نام تھا. کچھ ایسے تھے بندے بیچ میں یا صحافی بھی تھے کہ آپ کیوں ملکہ ترنم نور جہاں جی کی شاگرد ہو رہے ہیں, آپ کا تو اتنا نام ہے, آپ کو بھی لوگ جانتے ہیں. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے. استادی شاگردی ہوتی ہے کسی سے علم سیکھنا, علم لینا, چاہے وہ آپ اسکول کا استاد ہو یا کسی بھی جگہ پہ آپ لے لیں کہ استاد ہو, اس سے علم آپ کو ملتا ہی ہے, کم نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ میرے جو پہلے استاد تھے انہوں نے کہا تھا کہ جہاں سے بھی علم ملے جھولی پھیلا کے لے لینا چاہیے. کیا تو میں نے اس چیز کو مد نظر بھی رکھا. اور ایک اور چیز تھی کہ ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنی پورے کیریئر میں فلم انڈسٹری کے کسی کو شاگردی نہیں کیا تھا. میں نے اتنے پروگرامز میں میڈم نور جہاں جی کے گانے گائے. ایک پروگرام چلتا تھا رم جھم, آپ تو میرے خیال اس وقت بہت چھوٹے ہو, لیکن وہ یاد ہے. وہ رم جھم ڈرامہ وہ جب چلتا تھا نا پی ٹی وی کا, بہت ہی وہ ہٹ پروگرام, کیونکہ اس میں پرانے گانے, وہ گانے تھے کہ جس کے ریکارڈ بھی نہیں ملتے تھے, وہ بھی گانے اس میں شامل تھے. تو لوگ بڑا شوق سے, جب اس کا میوزک چلتا تھا تو گلیوں میں آواز آتی تھی نا, تو لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے تھے پی ٹی وی کی طرف کہ یہ پروگرام ہم نے سننا ہے, دیکھنا ہے. تو اس میں نے کوئی تقریباً 70 گانے ملکہ ترنم نور جہاں جی کے, باقی سنگروں کو چھوڑ, وہ میں نے ریمکس کیے, اس میں گائے. تو ظاہر ہے میڈم بھی پروگرام دیکھتی تھیں شوق سے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے گاتی ہو تو میری شاگرد ہو جاؤ. میں نے کہا 100 بسم اللہ, اس سے بڑی بات کیا کہ آپ مجھے شاگرد کریں. بلکہ میں نے خود بھی آفر 1-2 دفعہ کی تھی, تو وہ مصروف ہی اتنی تھی کہ اس وقت وہ 3 گانے دن میں کرتی تھی, مصروفیت بہت تھی. پھر مجھے ایک دن پیغام آیا کہ آپ شاگرد ہو جاؤ. تو آپ یقین کریں کہ میری تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی کہ جن کو میں چاہتی ہوں, جن کو میں سنتی ہوں, جن کو میں دیکھنا چاہتی ہوں قریب سے, وہ مجھے اگر شخصیت شاگردی کرتے ہیں تو میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے. اور آپ یقین کریں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی میں جاتی ہوں مجھے اس بات کا بہت فخر ہے, جی ترنم ناز ملکہ ترنم نور جہاں جی کی شاگرد. یہ کسی کے ساتھ نام نہیں لگا ہوا, کسی کے ساتھ, یہ میرے ساتھ ہی تھا, اور میری خوش قسمتی ہے. اور یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ استاد نے خود پرپوز کیا شاگرد کو کہ میری شاگردی میں. ان کو پتا تھا کہ میرے گانے گاتی, اور وہ کیونکہ انہوں نے خود گائے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ جگہ جو ہے یہ بہت باریک ہے اور اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. تو وہ یہ بھی کہہ جاتی ہے, یہ بھی ان کے ذہن میں تھا نا. بالکل ایسے ہی. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ قابل ہے, اس قابل ہے کہ میں اس کو شاگرد کروں, یہ آگے میرا نام روشن کرے. اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ایسی ہوئی کہ جو شاگرد استاد کا نام روشن کرے, چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو, وہ استاد کا بہت دل خوش ہوتا ہے کہ اس شاگرد نے میرا نام روشن کیا. کوئی شک نہیں اس میں, بالکل ایسے ہی. مجھ پہ بہت خوش تھی, مجھے بہت دعائیں دیتی تھی. آخری ٹائم میں بھی جب وہ کراچی میں تھی تو فون پہ میری بات ہوتی رہتی تھی کبھی کبھار, کیونکہ میں روزانہ ان کو تنگ نہیں کرتی تھی. بلکہ یہ تھا, میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب میں شاگرد ہوئی ان کی, اس کے بعد میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ہاں جی اب تو شاگرد ہوں, منہ اٹھا کے چلی جاتی ہوں ان کے گھر, مجھے انہوں نے کیا کہنا, میں تو شاگرد ہوں. لیکن ایسا میں نے کبھی نہیں کیا. ادب اداب ایک اپنی جگہ پہ ہوتا استاد کا, ایک ڈیکورم ہے اس کا, جو کہ ماں باپ سے زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے.
ماں باپ تو ٹھیک ہے، جنم دیتا، آپ کو پتہ ہے، پالتا ہے، سنبھالتا ہے، اس کو پڑھاتا لکھاتا، جو بھی اس کا فرض ہوتا ہے، لیکن استاد کا درجہ اس سے ذرا اونچا ہوتا ہے. استاد نے اس وقت بتانا ہوتا ہے جب اس کو کسی بھی بات کی سمجھ آئے تو اس کی اونچ نیچ کو بتانا، اس کی باریکی کو بتانا. تو میں اس وقت بھی ان کے گھر فون کیے بغیر کبھی نہیں جاتی. میں فون کر کے، کیونکہ وہ خود بھی مصروف تھی، گانے کرتے تھے، تو میں فون کر کے جاتی تھی جب بھی کہ آپ اجازت ہے میں آ جاؤں آپ سے ملنے کے لیے. کسی وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ پی ٹی وی پہ ریکارڈنگ میری تھی تو فون میں کرتی تھی تو کہتی تھی ہاں آ جاؤ آپ. تو میں پھر ٹی وی سے میک اپ بھی ویسے کیا ہوا، ڈریس بھی ویسے پہنے، تو میں چلی جاتی تھی ادھر ان کو ملنے کے لیے. پھر کافی دیر بیٹھے رہتے تھے. کسی وقت ان کا دل چاہتا تو اپنے استاد جی سے کہتے تھے کہ ہارمونیم کھولے بابا جی. ہارمونیم کھل جاتا تھا، ہم لوگ بیٹھے ہیں، فلاں جو ہے وہ گانا ذرا بجائیں یا فلاں جو راگ ہے وہ. میرے لیے تو وہ سننا ہی بڑی بات تھی، وہ میرے لیے تعلیم تھی. اور میں جب بھی جاتی تھی ان کے چہرے کو ہی دیکھتی رہتی تھی. آپ یقین کریں کہ میں ان کی منہ کی طرف ہی دیکھتی رہتی تھی اور دل میں خوش ہوتی رہتی تھی. پھر کبھی دل چاہتا تھا تو باہر کے دروازے، وہ پیچھے ان کے جہاں علم لگا ہوتا تھا نا کوٹھی میں، وہاں پہ ایک دروازہ تھا، مین تو اکثر ہی بند رہتا، میڈم ادھر سے ہی آتی جاتی گزر ہوتا یا جو بھی آتا، تو وہاں دروازے پہ کھڑے ہو جانا، فلاں گانا ہاں ذرا کہو ترنم میرے ساتھ کہو. اب میں کہاں کہہ سکتی تھی ان کے ساتھ. میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہوں، تم میری شاگرد نہیں ہو، ہم نے کچھ سیکھنا نہیں ہے. اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے مائک کا ٹیکٹ مجھے اس طرح بتایا ہے ملکہ ترنم نور جہاں جی نے، کہ اس لفظ کو ایسے کہنا ہے، اس لفظ کو سیدھا تھرو میں کہنا ہے، اس لفظ کو تھوڑا سا منہ ادھر کر کے. آپ کو پتہ ہے کہ ریڈیو پہ بھی اکثر ہی آتا، اب وہ انہوں نے ریڈیو پہ بھی اتنی ریکارڈنگ کی، فلم میں بھی اتنی ریکارڈنگ کی، ٹی وی پہ بھی کی. وہ میرے لیے بہت سبق آموز چیز تھی، وہ ایک نئی چیز تھی. اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ میں محسوس کیا کہ میں جیسے رزق حلال کما رہی ہوں. کیا بات. کیونکہ شروع میں نے پوری زندگی میں میڈم نور جہاں جی کو بہت گایا. تو شاگردی کے بعد جب میں نے گنڈا باندھا، شاگردی کے بعد ایسا تھا کہ مجھے جیسے اندر سے سکون تھا، مطمئن تھی میں. اور جو بھی ان کا گانا گاتے تھے میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ میں نے حلال کر کے گایا. یہ اپنے اپنے احترام کی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ شاگردی سے پہلے بھی میں ان کے برابر کبھی نہیں بیٹھی، چاہے جتنی بڑی محفل کیوں نہ ہو. ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ میں گھر گئی ان کے، تو میڈم ایسے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، میں نیچے بیٹھ کے میں نے کہا ہائے ترنم ان تے بیٹھ جا اتنے صوفے تے ان کیڑا کو ویکھدا پیا. میں کہ جی میں کسی کو دکھانے کے لیے تو نیچے نہیں بیٹھتی، یہ تو میرا احترام ہے کہ میں یہ سمجھتی نہیں کہ آپ کے برابر بیٹھوں. تو بڑی خوش ہوئی. تو پھر اپنے وہ نکرانی تھی ایک بانو، اچھا بانو ہونے کی پیڑھی بنانے پے گی ترنم واسطے، تھلے بیٹھ دی صوفے تے بیٹھتی نہیں، یہ واسطے ایک پیڑھی بنانے پے گی. تو میں جب بھی مجھے ملتی، جب بھی میں جاتی، ہر بات ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے. اسی طرح بہت سی کہانیاں ہیں کہ میڈم نور جہاں جی نے مہدی حسن صاحب کا کھانا کیا، ان کو بلایا تو مجھے فون کیا کہ اس وقت پی ٹی سی ہوتے تھے فون، مجھے فون کیا کہ آپ آ جاؤ، میں نے خان صاحب کا کھانا کیا تو آپ بھی آ جاؤ. اچھا جب خان صاحب آئے تو ان کی وائف تھی پہلی گھر والی جو خاندان میں سے تھی، وہ ساتھ آئیں. خان صاحب آئے، میڈم بڑی خوش تھی کہ آئے ہیں. کیا بات. میں اپنی جگہ پہ خوش تھی. میں نے کہا میرے سے خوش قسمت کون ہے اس وقت کہ دو پلر میوزک کے میرے سامنے بیٹھے ہوئے مہدی حسن اور نور جہاں.
جب کہ کھانا لگا ڈائننگ ٹیبل پہ تو میں میڈم کے ساتھ کھڑی ایسے کرسی بیٹھی تھی ان کے ساتھ. ترنم آپ بیٹھ جائیں. میں نے کہا جی نہیں میں نے بیٹھنا نہیں ہے, میں کھڑی ٹھیک. اچھا کھانا شروع ہو گیا, کھانا وانا کھایا تو میں نے میڈم سے کہا کہ جی میں کچھ فروٹ میں کاٹ دوں. میڈم جی کہتے ہاں بیٹا کاٹو کاٹو. میں اپنے ہاتھ سے آم کاٹ کے دے رہی ہوں, خربوزے کاٹ کے دے رہی ہوں, کبھی مہدی حسن صاحب کو دے رہی ہوں, کبھی میڈم کو دے رہی ہوں, کبھی ان کی بیوی کی. یہ باتیں کسی کے نصیب میں نہیں ہیں اور نہ ہوں گی. وہ احساس بیان نہیں کیا جا سکتا اس وقت. آپ یقین کریں کہ اس وقت میرے پاس کیمرہ ہوتا نا فلم بنانے کا تو میں وہ سین ضرور شوٹ کر لیتی. پھر اس کے بعد جب کھانا وانا ہو گیا, سب ڈنر اٹھے ڈائننگ ٹیبل سے سامنے بیٹھ گئے. اب مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میڈم نے میوزیشینوں کو بھی بلایا ہوا ہے. اب طاف و برادران آ گئے جی, ہارمونیم لے کے, طبلہ لے کے, کی بورڈ لے کے. میں یہ سمجھی کہ شاید ہاں سب سے کچھ سنیں گی میڈم اور خود بھی سنائیں گی. اب مجھے کہتی گاؤ. میڈم کہہ رہے ہیں گاؤ. میں نے ہاتھ جوڑ دیے. میں نے کہا دیکھیں آپ بیٹھی ہیں سامنے, مہدی حسن صاحب بیٹھے ہیں سامنے, یہ کیا امتحان ہے, یہ کیا امتحان ہے, میں کیسے سناؤں آپ کو. میں کہہ رہی ہوں نا آپ سناؤ. آپ یقین کریں کہ اس وقت اندر کی کنڈیشن یہ تھی کہ سارا جسم اندر سے کانپ رہا ہے. تو مجھے گانا پڑا کیونکہ میرے استاد کا حکم تھا. تو پھر میں نے کہا ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا جی آپ کی غزل سنو. میڈم اندر سے خوش ہوئی کہ ہاں بیٹا سناؤ جو بھی آتا ہے. پھر میں نے ان کو سنایا رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح. لیکن یہ بہت مشکل غزل ہے. تو میڈم بہت خوش ہوئی کہ بہت اچھا گایا اور صحیح گایا ہے. اس طرح کے اور بھی کئی ان کے ساتھ ہیں واقعات. تو ڈانٹا کبھی انہوں نے آپ کو نہیں, کسی بات کبھی نہیں ڈانٹا, کیونکہ وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتی تھی. مجھے خود انہوں نے کہا کہ بیٹا میری 4 بیٹیاں نہیں میری 5 بیٹیاں ہیں, 5ویں تم ہو. عید کے روز شاگردی کے بعد پہلی عید تھی, میں چلی گئی گھر. جو کچھ بھی میں لے جا سکتی تھی اس وقت اپنی حیثیت کے مطابق میں لے گئی. میرے بچے بھی ساتھ گئے, میری بیٹی گئی, میرا بیٹا گیا ساتھ. بیٹے میرے کو بچپن سے بڑا شوق تھا میڈم کو ملنے کا, لیکن اب وہ افسوس کرتا ہے کہ جب میں بڑا ہو گیا ہوں, جب مجھے سمجھ آئی ہے, اس وقت میڈم نہیں رہی دنیا. کیا نام ہے برخوردار؟ خرم عباس جی. تو اس وقت بھی بڑا شوق تھا. ایک میں نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ میڈم کو میں ملنے آئی تو بیٹا میرا اسکول سے آیا تو وہ کہتا کہ میں نے ساتھ ضرور جانا ہے. میں نے کہا تم ابھی اسکول سے, آپ کو پتہ ہے کہ بچے جب اسکول سے آئیں ٹائی ادھر ہوتی ہے, کہیں شرٹ نکلی ہوتی ہے, اور گرمیوں کے دن تھے. میں نے کہا تم نہیں جاؤ گے ساتھ, تم ابھی اسکول سے آئے ہو. پہلے گاڑی نے اسکول سے لیا نا بچے کو, تم اسکول سے آئے ہو میرے ساتھ نہیں جا سکے, تمہاری حالت ہے. میں نے کہا میں نے میڈم سے ملے. نہیں امی میں نے ضرور جانا. میں لے گئی ساتھ اس کو. تو میڈم نے کھانا لگوا لیا. اب مجھے یہ فکر تھی کہ بیٹا میرا گاڑی میں بیٹھا اسکول سے آیا, نہ کچھ کھایا نہ پیا. یہ بھی مجھے فکر. اے سی تو آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں گاڑی میں چلتا ہے, اے سی میں بیٹھا تو ہوا تھا, لیکن باہر دھوپ میں گاڑی کھڑی ہو تو وہ بھی گرم ہو جاتے. اب میرا دھیان ادھر بھی ہے اور میرا دھیان ادھر بھی ہے. ٹیبل انہوں نے لگا دیا چھوٹا, وہ چائنیز ٹیبل تھے چھوٹے, وہ نیچے لگا دیا اور کھانا شروع ہو گیا. اب میں پریشان تھی. میں نے کہا میں اندر کھانا کھا رہی ہوں, بیٹا میرا باہر بھوکا ہے, وہ اسکول سے آیا کچھ کھایا نہیں. وہ ایک میڈم کے ساتھ رہتا تھا, اچھی میاں, آپ جانتے ہو.
اچھی میاں کو میں نے بلایا. اچھا یہ میڈم بیٹھی ہیں, یہ ساتھ میں بیٹھی ہوں, تو میں نے اچھی میاں کو بلایا. میں نے اس کے کان میں کہا, میں نے کہا وہ بیٹا میرا باہر ہے گاڑی میں, آپ ایسا کرو کہ پلیٹ میں نا کچھ سالن روٹی ڈال کے اس کو دے آؤ باہر. اب میڈم نے دیکھا کہ یہ کیا بات کر رہی ہے, تو کہتی کیا بات ہے. میں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں, وہ اچھی میاں سے میں نے بات کی. نہیں اچھی میاں مجھے بتاؤ کیا بات. تو وہ کہنے لگے کہ میڈم جی ان کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا گاڑی میں, اسکول سے آیا, تو ترنم کہتی اس کو اندر نہیں لے کے آنا, تو وہ اس کے لیے کھانا باہر لے گئے. آپ یقین کریں خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول. ایسے میڈم اٹھی, ہائے میں مر گئی, تم نے بچے کو باہر گاڑی میں بٹھایا ہوا, جاؤ اچھی میاں لے کے آؤ اس کو. اب میں شرمندہ ہو رہی آپ اپنے آپ میں کہ یہ کیا ہو گیا. اچھا اچھی میاں گیا لے کے آیا اس کو, بیٹے میرے کو اپنے ساتھ بٹھایا, اس کا ماتھا چوما, اس کا منہ چوما, تو کہنے لگے کہ نہیں تو ویسے زیادتی کی بچے نے تو باہر بٹھاتا گرمی دے وچ. میں کہا جی نہیں ایٹ سی چلدا پیا سی بیٹھا. نہیں کھانا بیٹا آؤ کھاؤ, خود توڑ کے نہ نوالے, تو میرے بیٹے کو کھلا رہی. کیا بات, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میری 4 بیٹی نہیں میری 5 بیٹی ہیں, 5ویں بیٹی تم ہو. تو وہ میں سنا رہی تھی آپ کو کہ عید کے روز ہم گئے, تو میرے بچے بھی ساتھ تھے. ادھر سے نا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی تو ہما باجی بھی اپنے بچوں کو لے کے آ گئی ان کو عید ملنے کے لیے. بیٹھے رہے باتیں چیتے ہوتے رہی بات چیت. تو اس کے بعد میڈم نے نکال کے پرس میں سے نا ہما باجی کے بچوں کو عیدی دی 2,000 اس کو دیے. 4 بیٹے تھے ان کے, اچھے بیٹے ہیں, اللہ ان کو زندگی دے. اور پھر اس کے بعد 2,000 نکال کے میرے بچوں کو بھی دے دیا, بیٹے کو بیٹی کو. میں پھر ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی, میں نے کہا میڈم جی میں آپ کی شاگرد ہوں, میرا تو فرض بنتا آپ کو دینا. کہتے چپ کر. میں نے کہا نہیں کہ میری 5 بیٹیاں ہیں, اگر ہما کے بچے کو میں نے عیدی دی ہے تو یہ بھی میری بیٹی کے بچے ہیں, ان کی بھی عیدی بنتی ہے. تو وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی, ڈانٹتی نہیں تھی, کبھی بھی نہیں ڈانٹا. خواب میں ہیں کبھی آپ کے؟ کئی دفعہ. کوئی یاد رہا خواب کوئی ایسا؟ بس خوشی ہیں وہ مجھ سے, آپ یقین کریں خواب میں بھی خوش ہیں. باتیں کرتی ہیں خواب؟ ہاں باتیں کرتی ہیں, ان سے ملنا ہوتا ہے, بات چیت وہ ویسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے عام زندگی میں. یہ نہیں ہوتا کہ خواب میں دیکھ رہی ہوں یہ وہ. تو پھر میں کراچی بھی آخری ٹائم پہ جب فون کرتی تھی تو بہت مجھے دعائیں, اتنی دعائیں دیتی تھی نا کہ یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہی ہے کہ جو آج تک آپ کے سامنے میں. استاد کی اور ماں باپ کی دعا ہی تو لگتی ہے بندے کو, تو وہ مجھے انہوں نے دعائیں بہت دی ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ان کی دعائیں بہت لگی ہیں مجھے. بالکل ایسی. خرم نے لقمے کھائے ان کے ہاتھ سے. خرم موسیقی میں باریک ہے بہت. شاید یہ وہی اثر ہے کہ میڈم نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا اس کو. باریکی اتنی سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ. اچھا. حالانکہ میرا تو یہ کام ہے ساری زندگی کا, لیکن کان سریلے ہونے یا سمجھ آنے موسیقی کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت اس چیز میں نوازا ہے کہ بہت باریک, طبلہ بھی بہت باریک سنتا ہے, گانا بھی بہت باریک سنتا ہے. ایک تو میں نے البم بنائے تھے, اس میں ریکارڈنگ بھی اس نے سامنے کھڑے ہو کے, جہاں پہ میری جگہ ذرا کمزور ہوتی تھی, نہیں جہاں پہ روکتے ہیں یہ امی سے ہی کریں, اس کو اس طرح کریں. تو میرے 1-2 گانوں پہ, یعنی یہ سمجھ کی بات ہے نا, اگر اس کو سمجھنا ہوتی تو پھر وہ کیسے کرا سکتا تھا. تو 1-2 گانے بھی اس نے مجھے میرے ریکارڈ کروائے. امی ابو کو کیا کہتی تھیں آپ؟ اماں ابا کیا بولتی؟ میں دیکھیں میری والدہ جو تھی نا, وہ تو میں بچپن میں مجھے ان کی شکل بھی یاد نہیں ہے, وہ بچپن میں ہی گزر گئی تھی. میرے خیال میں 2-3 سال کی ہوں گی جب گزر گئی. لیکن والد صاحب جو ہیں وہ
کافی دیر حیات رہے میرے، ان کو میں ابا ہی کہتا. ابا کا کیسا تھا وہ رویہ آپ کے ساتھ؟ بہت سخت ابا تھے یا؟ اس وقت ایسا تھا کہ جیسے ابھی ریکارڈنگ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اس وقت کے ماں باپ کی ایک آنکھ بھی جو تھی نا غصے کی، وہ بھی بچہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو بہت پیار کیا انہوں نے. ہر بندہ انگریز سمجھتا ہے 5 کروڑ بھی اگر اس بات پہ عمل کر لینا تو معاشرہ صحیح ہو یا جو معاشرے کو منتشر کرے. بالکل وہ موسیقی حرام ہے. میں شائستگی، ٹھہراؤ اور ادب کا نکھار ایک بڑے استاد کی تربیت کا نتیجہ ہے. بے شک. آپ کا دور جو تھا وہ بڑا مزیدار تھا. فلم سینما میں جا کے دیکھنا فیملیز کے ساتھ اچھا وقت تھا. جاتی تھی سینما؟ ہاں جاتی تھی میں، اور جو فلم نئی ریلیز ہوتی تھی وہاں پہ بلیک پہ ٹکٹ لے کے بھی جاتی رہی ہوں. اور میری جو فلم لگتی تھی جیسے وہ مرزا جٹ، خواجہ خورشید انور صاحب کا اس میں سارا میوزک تھا، وہ بھی میں سینما میں دیکھنے گئی خود ہی. پھر آہستہ آہستہ رجحان ختم ہوتا گیا. میری اپنی بھی مصروفیت کچھ اس طرح کی تھی کہ پھر ٹائم ہی نہیں ملتا تھا سینما میں جانے کا، کچھ ماحول بھی وہ نہیں رہا. تو بس اسی لیے پھر. کتنی تقریباً فلموں میں آپ نے گانے گائے؟ دیکھیں میں نے فلم انڈسٹری کے لیے جو میرے پاس کیلکولیٹ میں ہے وہ 200 گانا ہے فلم کا، لیکن اس میں اکثر فلمیں جو تھیں وہ بنی نہیں. اگر وہ بن جاتی تو بڑے ہٹ میوزک تھا اس کا. لیکن یہ دیکھ لے کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر چلنا چاہے تو ایک، اب جیسے شام سے پہلے آ جانا میرا گانا چلا ٹی وی پی ٹی وی پہ، اس وقت رپیٹ پروگرام کوئی نہیں ہوتے تھے، ایک دفعہ ہی چلتا تھا، اس کے بعد پھر اس کا نام و نشان نہیں. اب یہ گانا جو ہے ایک دفعہ ہی چلا ہے، شام سے پہلے آ جانا محفل میں، لیکن اس کو ایک پروگرام تھا اس میں ریکارڈ سب سے پہلے سلیم طاہر نے کیا تھا جو ہمارے پروڈیوسر تھے. انہوں نے اس کو ویڈیو بنا کے، وہ ایک پروگرام تھا اردو گانوں کا، وہ کیا. اس کے بعد رفیق وڑائی صاحب، آپ کو پتہ ہے کافی دیر جنرل مینیجر بھی رہے ہیں ہمارے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو وہ بھی انہوں نے جب سنا گانا تو ان کو بہت اچھا لگا. انہوں نے پھر ایک محفل پروگرام کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا محفل. اس میں یہ گانا لیا شام سے، وہ لائیو چلا تھا اس میں. تو وہ ایسا کلک کیا بہت کہ ابھی تک دنیا جو ہے وہ اس کو سنتی ہے، پسند کرتی. جہاں بھی میں جاتی ہوں محفلوں میں اس کی فرمائش ضرور آتی ہے، تو ابھی تک وہ ہٹ ہے. لاہور میں آنے کے بعد ساہیوال سے تعلق کتنا جڑا ہوا ہے؟ ساہیوال تعلق تو ختم نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ وہاں میرا جنم ہوا، لیکن تقریباً 50 سال ہو گئے ہمیں ساہیوال سے آئے ہوئے. آبائی گھر بھی ہے وہاں پہ ابھی تک، لیکن اب یہ ہے کہ ہم کوئی فیملی میں سے کوئی خوشی غمی ہو تب جانا پڑتا ہے، ورنہ تو پھر سال کے بعد جب محرم آتا ہے، 9 محرم کو میں ضرور جاتی ہوں، 9 اور 10 کو، پھر 11 محرم کو واپس. یہ پورا سال بعد یہ ضرور چکر لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ جہاں پہ زیارت نکلتی ہے تازی کی، وہ میرے بیٹے کی منت تھی، تو وہ میں چھوڑ نہیں سکتی، اسی لیے مجھے ہر سال ساہیوال جانا پڑتا ہے. کیا بات ہے. ابا نے آپ کا وہ دور دیکھا شہرت کا؟ نہیں، ابا نے نہیں دیکھا. ابا نے شروع کروایا تھا، کیونکہ
انہوں نے دیکھا کہ اس کی آواز جو ہے وہ اچھی ہے. وہ جو میرے استاد تھے عاشق حسین صاحب, ان سے وہ ہارمونیم سیکھتے تھے, بڑا شوق تھا ہارمونیم. تو انہوں نے پھر ان سے بات کی کہ یہ آپ میری بیٹی کی آواز سنیں, اچھی, مجھے تو اچھی لگی ہے, آپ بھی سنیں کہ یہ ہے اس قابل کہ اس آئندہ سیکھ سکے یا ریڈیو پاکستان پہ گا سکے. انہیں بہت شوق تھا کہ میں ریڈیو پہ گاؤں, پروگرام کروں. پھر وہ میرے استاد کو سنایا, لیکن وہ مقام انہوں نے دیکھنا نصیب نہیں ہوا کہ جو ہونا چاہیے تھا, جو شہرت کی بلندی تھی. اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو اسی طرح منظور تھا. کون سی بات بہت غمگین کر دیتی ہے آپ کو؟ ظاہر ہے جب ماں باپ کی ڈیتھ یاد آتی ہے, والدہ کی یاد آتی ہے کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکے, تو اس وقت بہت دل کو دھچکا لگتا ہے اور بہت دکھی ہوتی ہوں. تصویر دیکھی ہے آپ نے امی کی؟ نہیں, تصویر بھی نہیں دیکھی. ذہن میں مختلف تخیلات بنتے ہیں. وہ تو ہے ظاہر ہے. وہ ایک میری خالہ تھی, سگی خالہ تھی, بہت خوبصورت تھی. وہ رنگ اس کا بڑا گورا چٹا اور نقش بھی بڑے خوبصورت. وہ بتاتی ہوتی تھی کہ آپ کی امی کی شکل مجھ سے بہت ملتی تھی. اچھا. میری خالہ کی. تو پھر اس میں دیکھ لیتی تھی کہ میری والدہ بھی ایسی ہوگی. لیکن میری والدہ کے بارے میں یہی میں نے سنا, جو بھی نانکوں میں تھے, دادکوں میں تھے, جو بھی رشتے تھے, وہ بتاتے تھے کہ آپ کی والدہ بہت شریف تھی. وہ جیسے پہلے کہتے تھے نا, اب تو خیر کسی کو پتہ بھی نہیں, کہ وہ کہتے تھے ہاں بھی وہ فلاں شخص بہت شریف تھا, وہ صبح کا نام لینے والا ہے. آپ نے سنا ہوگا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. وہ اتنا نیک تھا, اتنا شریف تھا کہ اس کو صبح اٹھتے نام لیا جائے تو وہ بھی ایک عبادت ہے. تو وہ ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اتنی شریف تھی. دیکھا تو نہیں, لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ اندر سے پھر انسان کو کھوکھلا کر دیتی, کھا جاتی. اس کو اگر سوچیں تو پھر تو زندگی گزر ہی نہیں سکتے. جانا تو سب نے, ہم نے بھی ایک دن جانا ہے. تو اس چیز کا پھر رنج ہوتا ہے. اس چیز کا رنج نہیں کہ جانا ہے, وہ تو اللہ کو پتہ ہے اور ہر کسی نے یہ ذائقہ چکھنا ہے. لیکن یہ پرانی پھر چیزیں سوچ کے کہ ہم تو ماں باپ کی وہ خوشی نہیں دیکھ سکے, اس سے بہت دل جو دکھتا ہے. ابھی حال میں میری بہن کا بیٹا تھا, اسے میں نے ہی اولاد کی طرح پالا, سنبھالا, جوان کیا, اس کی شادی کی, اس کے بچوں کی بھی اپنا پڑھائی لکھائی میرے ذمہ تھی, سارا کچھ کیا. 5 دن اس کو لگے ہیں تو وہ فوت ہو گیا. اس کا دکھ جو ہے نا, وہ ابھی نکل نہیں سکتے اس دکھ سے, کہ وہ اتنا بڑا دکھ تھا. ایک تو سگی بہن کا بیٹا تھا, دوسرا یہ ہے کہ میں نے ہی اس کو بچوں کی طرح پالا, سنبھالا, سب کچھ جوان کیا اپنے ہاتھوں میں, شادی اس کی کی, بچے. تو وہ اس طرح کے دکھ جو ہوتے ہیں نا, وہ بہت تکلیف دیتے. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا نا, ہم 2 بہنیں. 2 بہنیں. یہ میری بہن کا بیٹا تھا, یہ بھائی بھی تھا, بیٹا بھی تھا, سب کچھ. آج کے دور میں یہ ادب, یہ ساڑی, یہ گفتگو, گفتار کا انداز, پھر اتنی نفیس اردو, یہ بہت یونیک ہوتی جا رہی ہے. یہ ہمیں ملتی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. تو یہ آپ کا لباس اور یہ شروع سے ہی یہی ایسے ہی رہا؟ نہیں, شروع میں تو نہیں تھا. شلوار قمیضیں بھی میں پہن لیتی تھی پی ٹی وی کے پروگرام میں, لیکن زیادہ تر اس وقت بھی میں ساڑیاں ہی پہنتی تھی.
دوسرا یہ کہ اپنی استاد سے بہت متاثر تھی، ملکہ ترنم نور، جو ان کے لباس سے، ان کی ہر چیز سے، تو وہ بھی بہت اثر کرتا تھا مجھ پہ. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اردو کی بات، تو خواجہ پرویز صاحب اللہ ان کو غری کی رحمت کرے، وہ کہتے تھے ساہیوال دے بندے اردو بڑی اچھی بول دے. تو کیونکہ ساہیوال سے تعلق طارق عزیز کا تھا، بالکل ایسے. منیر نیازی کا بھی ساہیوال سے ہی تعلق تھا. اور یہ میرے علم میں نہیں تھا. اے نیئر جو تھے، وہ بھی ساہیوال کے مطلب قریب ہی تھا، وہ عرب والا جہاں کے رہنے والے تھے. یوسف خان صاحب، یہ کافی سارے اس مٹی سے فنکار پیدا ہوئے. تو وہ یہ ہے کہ ادب اداب آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو اردو آپ یقین کریں کہ زیادہ تر اردو جو میری ریڈیو پاکستان نے ٹھیک کی ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کام جیسا بتا رہے ہیں آپ کام کرتے رہے. ہمارے زمانے میں تو بہت سختی ہوتی تھی، وہاں پہ ایک ایک لفظ کو دیکھا جاتا تھا، ایک ایک زیر زبر کو دیکھا جاتا تھا، پیش کو دیکھا جاتا تھا. کوئی اس کو یہ حلق سے کاف کیسے نکالنی ہے، اور ویسے کاف کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے کاف، ایک ہوتی ہے قاف. یعنی یہ سب کچھ ریڈیو سے سیکھنا. اہم اور اہم کی اہمیت ریڈیو بتاتا. بالکل بالکل. اور وہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے دور میں تو بہت، میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہوں، مہدی حسن صاحب جن کی لینگویج ہی اردو تھی، وہ کہتے تھے کہ میرا تلفظ جو ہے یہ ریڈیو نے ٹھیک کرا ہے، ریڈیو پاکستان سے میں نے سیکھا، اور یہ علم مجھے وہاں سے حاصل ہوا. ریڈیو نے دیکھا جائے تو پاکستان کا جتنا بڑا ایسٹ بنا شخصیات کی صورت میں، وہ ریڈیو سے ہی بالکل نکلا. کیسا لگتا ہے آج یہ بدلا ہوا معاشرہ دیکھتے ہوئے، جہاں پر آپ نے ایسے بڑے استاد دیکھے، آج کا استاد دیکھتے ہیں آپ، ایک شاگرد آپ تھے اور ایک آج کا شاگرد ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ وجہ کیا بنی کہ یہ اس طرح کا بدلاؤ آ گیا ہمارے اندر؟ ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ خود کا ماں باپ کا قصور ہے، کہ جس نے گھر سے بچے کو بھیجنا، اس وقت بچہ جاتا تھا تو اس کو پہلا سبق تو گھر سے ہی ملتا تھا کہ باپ کی عزت کیسے کرنی ہے، ماں کی عزت کیسے کرنی، بڑی بہن کی عزت کیسے کرنی، بڑے بھائی کی عزت کیسے کرنی. آدھی تربیت تو بچہ اسکول میں جاتے ہوئے یہی گھر سے ہی لے کے جاتا تھا. پھر وہ کہتے تھے کہ بیٹا استاد کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، کیونکہ وہ بھی تمہاری ماں باپ کی جگہ ہے. آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر استاد نے اسکول میں کسی کو ڈانٹ دیا ہے شاگرد کو، تو مائیں آ جاتی ہیں، باپ آ جاتا، اچھا جی آپ نے ہمارے بیٹے کو کیوں ڈانٹا. اب جب اس بیٹے کے سامنے اپنے ماں باپ کو ٹیچر کو ڈانٹتے ہوئے دیکھے گا تو آپ سوچیں کہ بچے کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا. وہ تو کہے گا کہ ہاں میں ٹھیک تھا، یہ غلط ہے. اسی طرح پھر معاشرہ جو ہے نا وہ بدلتا گیا، ادب اداب ختم ہوتا گیا، بتایا نہیں کہ، یا جان بوجھ کے آج کا کل کا ایسا دور ہے کہ جان بوجھ کے کسی بڑے کا احترام نہیں کرتے، جان بوجھ کے کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش میں اپنی عزت سمجھتے ہیں. ہاں اس میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، ہر کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ایک ٹریفک والے کو لے لیں، میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ اگر کوئی گزر گیا ہے اشارہ کاٹ کے تو ٹریفک والے نے اس سے روکا، تو وہ اس سے بجائے معذرت کرنے کے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں روکا، بھیڑ جاتا ہے اس سے، بھیڑ جاتا ہے اس سے. یہ بھی ایک ادب کا حصہ ہے. اسی طرح کوئی پہلے ہوتا تھا کہ، اور یہ ہمارے نبی پاک کا بھی ارشاد ہے، انہوں نے بھی فرمایا کہ کوئی گزرتا آپ سے چاہے آپ کی جان ہے، پہچان ہے، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، آپ نے سلام ضرور لینا.
مسکراہٹ ایک صدقہ ہے، جو کہ آپ دیکھ لیں، آپ بھی دنیا پھر گئے ہوں گے، پھرے ہوں گے، کہ انگریز کی یہ عادت ہے کہ وہ چاہے کسی کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، میرے ساتھ بھی ایسا کئی دفعہ ہو کہ ایسے گزرے ہیں، جو بھی کوئی لیڈیز ہے یا جینٹس ہے، اسمائل دیتے، اسمائل دیتے، گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ ضرور کہتے ہیں. دیکھیں نا، یہ ہمارا فرض ہے، اور یہ ہمارا جسٹر تھا سر، وہ جو بھول گئے. ہمارے مسلمانوں کا حصہ جو کہ انہوں نے اپنا لیا. صفائی دیکھ لیں کہ ان میں زیادہ تر اتنی صفائی ہے انگریزوں میں کہ ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں. ویسے ہی ہے. تو اسی طرح یہ معاشرہ جو ہے نا، آہستہ 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 اپنی ڈگر چھوڑتا گیا، اپنی جگہ چھوڑتا گیا، جو کہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. تو وہ چھوڑتا وہ اب اپنے آپ کو ہر بندہ انگریز سمجھتا ہے. انگریز وہ ہمارے زمانے میں بھی کہتے تھے، کوئی بچہ دیر سے سوتا تھا نا تو اس کو کہتے تو انگریز ہی ہو گیا. حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ انگریز پورے 6 بجے اٹھ جاتے ہیں. بالکل. ان کے گھروں کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، ایک سیلاب ہوتا ہے سڑکوں پہ، سیلاب ہوتا ہے سڑکوں پہ. انگریز نے تو ہمارا مذہب اپنا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. کہہ سکتے ہیں کہ ہم بد نصیبی کی طرف جا رہے ہیں معاشرتی اعتبار سے. بالکل جا رہے ہیں، بد نصیبی کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. ابھی بھی یہ معاشرہ ٹھیک نہ ہوا تو یہ بہت بات جو ہے نا وہ آگے تک نکل جائے گی. ہمیں ابھی بھی چاہیے ہم کنٹرول کریں اس کو اپنے بچوں، کیونکہ بچہ جو گھر سے سبق لے کے جاتا ہے وہی پوری طرح. آپ گھر سے بچوں کی اچھی تربیت کریں. مولا علی مشکل کشا کا بھی فرمان ہے کہ جب بچہ 7 سال کا یا چھوٹا ہو اس کو اس طرح کی تربیت دیں، جب 7 سال کا ہو تو اس کو اس طرح کی تربیت دیں، اس کو نماز سکھائیں، اس کو مذہب کے بارے میں سمجھائیں، اس کو سکھائیں. جب وہ بڑا اور ہو جائے تو پھر آپ اس پہ سختی کریں، اس کو سمجھائیں، کیونکہ جو بچپن میں سکھائی ہوں گی باتیں یا سمجھائی ہوں گی وہی بچے کے ذہن. تو ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ اب بھی ہم بچ سکتے ہیں میرے خیال سے، کہ پاکستان میں ایک مثال کے طور پہ کہ 10 کروڑ گھر ہے، مثال کے طور پہ 10 کروڑ گھر ہے، اس میں 5 کروڑ بھی اگر اس بات پہ عمل کر لینا تو معاشرہ صحیح بالکل صحیح ہو جاتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ میں نے دیکھا ہے کہ غریب غربا جو لوگ ہیں، جو ریڑھی چلاتے ہیں یا ٹھیلا لگاتے ہیں، جو ان میں بالکل ہی ادب نہیں ہے، ان میں بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی تمیز نہیں ہے، کیونکہ ان کو سکھایا ہی نہیں جاتا. ان کو تو کہہ دیتے اچھا ریڑھی لے آ جا، شام میں انہیں پیسے لے کے آنے. اب وہ چھوٹی سی عمر میں وہ ریڑھی لگائے گا، اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ وہ آگے اپنی اولاد کو بھی یہی کہے گا. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے. ابھی سے ہم سدھر جائیں تو میرے خیال سے کہ کافی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے. بڑا اچھا دور دیکھا آپ نے. اس دور میں بھی موسیقی حرام تھی؟ موسیقی کسی دور میں بھی حرام نہیں تھی. ایسا ہی ہے، یہ حرام چیز نہیں ہے. اگر حرام چیز ہوتی ہے تو ہمارے جو بڑے گانے والے، جن میں خان صاحب بڑے غلام علی خان نام بھی آتا ہے، یہ اس دور کے، آج کے دور کے تان سین، وہ جب اسٹیج پہ جاتے تھے یا کسی ریکارڈنگ میں جاتے تھے تو وضو کر کے جاتے. تو وہ پھر ناپاک کیسے چیز ہوگی، حرام کیسے ہوگی؟ اگر ہوتی تو وہ وضو کر کے اسٹیج پہ نہ جاتے. یا جب بھی وہ ریاض کرتے تو وہ کہتے کہ جب ہم شروع کرتے نا، ہم اپنے اللہ کو آواز دیتے ہیں کہ آ جا. کیا بات. تو یہ شروع سے کے دور، تان سین کو آپ دیکھ لیں، امیر خسرو سرکار کو آپ دیکھ لیں، جتنے بھی پرانے ہمارے ہوئے ہیں میں مسلمان زیادہ موسیقار. امیر خسرو سے صوفیزم کا ایک سلسلہ. صوفی. اب یہ دیکھیں کہ
درباروں پہ گایا جاتا ہے، قوالی سنائی جاتی ہے، بلکہ اب تو نعتیں بھی کلاسیکل آنے لگی ہیں، تو پھر یہ حرام کیسے ہو گئے؟ وہ عابدہ پروین صاحبہ سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا، میں ان سے بھی یہ سوال کیا، میں نے کہا یہ موسیقی حرام ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ شاہ جی جو موسیقی اللہ سے ملا ہے وہ حرام ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل صحیح کہا۔ یہ بھی دیکھا میں نے، تو وہ آپ کو پہلے بتایا کہ آج اب کرتا ہے کوئی گانے والا تو وہ اس نیک نیتی سے کرتا ہے کہ اپنے رب کو بلاتا ہے، اللہ آ جا۔ اچھا، کیا بات۔ تو جو اللہ کو یاد کرے تو وہ جس طرح حضور پاک کہیں سے گزر ہو رہا تھا تو وہ گانے کی اور ڈف کی آواز آئی ان کے کانوں میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ موسیقی تو حرام ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ حرام چیز نہیں ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے گایا جائے تو یہ پاک چیز ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، اور آج کل کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے۔ حرام وہ چیز ہے کہ جو آپ غلط دیکھتے اور سنتے ہیں یا جو معاشرے کو منتشر کرے، بالکل وہ موسیقی حرام ہے۔ لیکن جو موسیقی ذہن کو سکون دے، آرام دے، وہ کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ ہمارے چلی کہانی کا ایک سلسلہ ہے کہ ہمارے جو مہمان آتے ہیں تو ہم ان کو ایک کتاب ان کے لیے کچھ چنتے ہیں اپنی بساط کے مطابق جو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ ایک کتاب آپ کے لیے میں نے آج چنی ہے۔ اچھا۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب کی کتاب ہے غار ہیرا میں ایک رات۔ واہ۔ اس میں ایک میں نے تحریر بھی لکھی ہے آپ کے لیے، وہ بھی میں چاہوں گا آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ ضرور۔ لیکن اس سے پہلے چاہوں گا کہ آپ مجھے کوئی سبق دے کے جائیں آج۔ آپ کو؟ ہاں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سید بادشاہ ہیں اور ہم تو سیدوں کے ماننے والے، ہم کون ہوتے ہیں آپ کو سبق دینے والے؟ لیکن جیسی آپ کی میں نے پہلی ملاقات ہوئی آپ سے فیس ٹو فیس، جیسا کہ آپ کو میں نے پایا، دیکھا، ادب آداب دیکھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اچھے ماں باپ کی تربیت لی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ بہت سی دعائیں ہیں، اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہی رکھے، چاہے آپ اس سے اور اونچے مقام پہ چلے جائیں۔ یہ تحریر ہے آپ کے لیے، ادب کا پیام ترنم ناز۔ آپ کی زندگی سر کے ذریعے لوگوں تک محبت پہنچانے کا سلسلہ آج تک قائم و دائم ہے۔ آپ کے الفاظ میں شائستگی، ٹھہراؤ اور ادب کا نکھار ایک بڑے استاد کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ آپ ہمارے ملک کی گلوکارہ ہی نہیں بلکہ ایک حسین ماضی کی خوبصورت یادگار ہیں جو ہمیں خوش قسمتی سے حال میں بھی میسر ہے۔ شکریہ۔ اللہ کرے آپ میں چھپے ہوئے ادب کا خزانہ ہماری آج کی نسل اور فنکاروں کا بھی اثاثہ بن سکے۔ ضرور۔ چلی کہانی نے آج آپ کے لیے جس کتاب کا چناؤ کیا ہے اس کا نام ہے غار ہیرا میں ایک رات۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب کی تحریر کردہ یہ کتاب آپ کو تنہائی کے لمحات میں خود کو غار ہیرا میں موجود پائے گی۔ چلی کہانی کی پوری ٹیم آپ کی بہت مشکور ہے کہ آپ نے اپنی کہانی سنا کر پاکستان کے خاص دور کو ویڈیو ڈاکومنٹیشن میں محفوظ کیا۔ آپ کی صدائیں اور سریلی آواز کی لہریں ہمارے ملک کا اہم اثاثہ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت اپنا احسن سید۔ آپ کی پوری ٹیم کا بھی بہت شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ، بہت شکریہ۔